نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے عزیز مسلمان بھائیوں، کلام پاک قرآن مجید کی ابتدائی سورۃ بقرہ کی کچھ آیتیں میں پڑھا تھا۔ آج اسی کے متعلق میں آپ کو چند ایک دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا مشغلہ بن جائے، ہمارا شغل ہی یہ قرآن پاک ہو، اور ہمارا جو فالتو وقت ہو وہ بھی اس کو دے، اور جو کام کا ٹائم کا وقت ہے وہ بھی اس کو دے، تو کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی پہلی آیتیں جو ہے مومنوں کے متعلق ہے، ایمان والوں کے، مسلمانوں کے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان یقیناً ایمانداروں کا سوالہ بنائے۔ تو اس میں ان ایمانداروں کی جو نشانیاں بتائی ہے، نماز پڑھنا، اچھائی کی طرف راغب ہونا، نماز قائم رکھنا، ضمن میں ایمانیات کی جتنے جزیات ہیں، جتنی باتیں ہیں، وہ سب اس میں آتی ہے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں اس میں آتی ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں۔ تو یہ ایماندار آدمی جو ہے وہ نیک ارادے رکھتے ہیں اور نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ ظاہری طور پہ اس کو بے شک کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بھئی جو ایک آدمی کوئی خیر خیرات کرتا ہے تو ظاہری طور پہ کوئی بدلہ تو اس کو نہیں دیا جاتا نا، یہ تو سب جانتے ہیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا، لیکن بدلہ دینے والا جو ہے وہ آدمی کو آدمی نہیں ہے، بلکہ آدمیوں کا مالک جو ہے وہ بدلہ دیں گے۔ جب آدمیوں کا مالک جو ہے وہ بدلہ دیں گے تو پھر آدمی کا آدمی سے ذہن واپس ہونا چاہیے کہ یہ مجھے، یہ اس کا احسان نہیں ہونا چاہیے، احسان اسی ذات کا ہے بس۔ جب اس ذات کا احسان ہے تو اس ذات سے آدمی پھر تما رکھے، اسی سے اپنے دل کا نیت جو خالص اس کی طرف کرے، تو یقیناً کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ دیا ہوا خیر خیرات، صدقہ، زکوٰۃ یا کوئی بھی مصرف ہوئے تو آپ کا وہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ بدلہ لازمی نہیں ہے کہ بس اس نے، تم نے جو ہے 1 کلو دو ابھی کچھ دے دیا اور اسی کے بدلے ادھر 8-10 کلو تمہیں مل رہا ہے۔ 8-10 کلو ایسے نہیں مل رہا ہے، یہ وہ سودا ہے جو دیکھنے کے بغیر ہے، یہ وہ سودا ہے جو چکھنے اور معلوم کرنے کے بغیر ہے۔ اس کا ظاہری طور پہ تمہیں سودا نہیں ملے گا، جیسے پیسہ دیا اور بس چیز لے لو، پیسہ دیا چیز لے لو کی بات نہیں ہے، یہ تم دے دو، اللہ کو دے دو، اور اللہ سے پھر امید رکھو۔ اللہ قبول کر لیا تو آج آپ نے تھوڑا کچھ دے دیا ہو، لیکن جب وہ قبول ہو جائے تو بس سمجھو تم کامیاب ہو گیا۔ اور کامیابی، یہ کامیابی اصل چیز ہے، اور جب تم کامیاب ہو گیا تو سارے خزانے اللہ کے پاس ہو سکتے ہیں، اس کا ڈبل ٹرپل کیا کہ اتنا کچھ دے کہ تم سنبھال نہ سکو۔ اور یہ دنیا کا مل جانا جو ہے یہ ایک آزمائش کے طور پر ہے، اس کو اصل نہ سمجھو۔ اصل چیز یہ ہے، جیسے اولئک هم المفلحون میں فرماتے ہیں، کامیاب لوگ جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ جنت جانے والے، اور جو افراد کے جنت جانے والے ہوئے اور جہنم سے ان کو چھٹکارا ملا، جہنم نام کا ان کے نام سے کوئی بات نہیں آئی، تو بس یہ آدمی جو ہے یہ کامیاب ہو گیا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کوئی بھی قوم ہو،
لازمی نہیں ہے کہ وہ یہ عربی ہوگا یا کوئی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو. تو ہم کو چاہیے کہ اسی دن پھر یہ کلام پاک قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا میں بھی ساتھی اور ہمراہ بنائے گا اور ہمارے لیے ہدایت بنائے گا, اور یہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارا ہمراہ رہے گا. اور دنیا میں اس کے بہت سارے واقعات پہلے پیش آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ. کیا کہتے ہیں یہ کلام یہ شروع کی جو سورۃ بقرہ کی آیتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں آنے والے تمام تکالیف اور مصیبتیں اور پریشانیوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ امن دیتا ہے اور اس سے چھٹکارا دیتا ہے. اسی طرح اسی سورۃ بقرہ کی درمیان میں ایک آیت کے متعلق غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں سے ہے, کہتے ہیں سب سے افضل آیت ہے اور تمام آیتوں کا اصل آیت ہے, اور اس کے پڑھنے سے وہ صرف وہ نہیں ہے بلکہ وہ 3 آیتیں ہیں. تو وہ کون سے ہیں؟ وہ آیت الکرسی بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو امن عطا فرمائیں گے اسی کی بدولت. اور پھر اسی سورۃ بقرہ کی آخری رکوع کی آخری جو آیتیں ہیں اس کی تو یہ آیتیں جو ہے یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی امن عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ کلام ہمارا ہمراہ بنائے گا. تو دنیا میں اس حد تک بتاتے ہیں کہ ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے جس سے نہ کوئی تکڑا اور مضبوط آدمی بچے گا نہ کوئی معمولی عام انسان. کوئی مسلمان بھی اس سے نہیں بچ پائے گا. البتہ جو شخص یہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی امن عطا فرمائے گا. اور وہ کون ہے؟ وہ دجال ہے. دجال تو چھوڑو, ہم موجودہ دور میں سمجھو ایک معمولی سا کسی چپڑاسی کے ساتھ کوئی جھگڑا کوئی بات ہو جائے ہم اس سے جان نہیں چھڑا پاتے ہیں. پھر دجال جیسی شیطانت سے کیا جان چھڑائیں گے؟ اس کا تو ایک اشارہ ہمارے لیے کافی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے اس کے صرف یہ نہیں کہ ایک بادشاہت ہوگی بلکہ وہ ہمیں ہر طرح کا دھوکہ دے گا. وہ شیطان بھی اس کا ساتھی ہوگا, وہ ہمیں ہر طرح کا دھوکہ دے گا اور ہمیں ہمارے ایمان میں ہی ہمیں دھوکہ دے کر ہمیں گمراہ کرے گا, اور گمراہ کر کے واقعی ہم غلط راستے پہ چلے جائیں گے. جنت جانے والے جو ہے وہ جہنمی بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے. ایسا فتنہ آنے والا ہے کہ وہ اس وقت کیا ہے, وہ تمہیں دنیا میں وہ خوبصورت چیزیں دکھائیں گے, وہ دنیا عجیب سے حالات دکھائیں گے کہ تمہارا خود جو ہے دل یار واقعی یہ چیزیں تو خدا کے پاس ہی ہو سکتی ہے. تو واقعی یہ خدا ہے, اور وہ اپنے آپ کو بولے گا خدا ہوں, تمہارا پیدا کرنے والا میں ہوں, خدا ہوں, رب ہوں. تم جو بولو بس وہ واقعی جب تم اس کا ساتھی بن گیا اور اس کے ساتھ ہو گیا, وہ اس کی بات مان لیا, پھر دنیا جو ہے دنیا کی یہ مختصر سی زندگی یہ تمہاری بے شک 2-4 روز آپ کے خوبصورت ہو جائیں گے لیکن اصل حقیقت میں ناکام ہو گیا. اور وہ ناکامی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. تو وہ امن اللہ تعالیٰ یہ سورۃ بقرہ پڑھتے رہیں گے تو یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اس جیسے فتنے سے بھی امن دے گا, اس جیسے سے بھی اللہ حفاظت میں رکھے گا. اور موجودہ وقت میں بھی یہ تھوڑا کچھ جو اللہ دے رکھا ہے رزق روزی اور جو تھوڑا کچھ کمائی اور جو محنت ہے اس میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا, اور اس میں آپ کا کوئی نقصان اور کوئی ایسی پریشانی مصیبت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے گا. یہ وہ سورۃ بقرہ کی وہ کمالات اور وہ حقیقت ہے. وہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہمارا رزق روزی ہو, ہمارا روٹی بچے. ہمارا روٹی کیا ہے؟ یہ تو اللہ خود دیں گے, وہ وعدہ کر چکا ہے. لیکن کیا ہے
اصل چیز یہ ہے کہ جس وقت سانس نکلتا ہے وہ سانس نکلنے کا جو مشکل سے مشکل مرحلہ ہے، وہ وقت اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے، وہ وقت اللہ ہم کو ثابت قدم رکھے، اور ہمارا ایمان ہمارے ساتھ رہے، اور ہمارا کلمہ ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، کلمہ عطا فرمائے، اور ہمارا ایمان ہمارے ساتھ۔ تو یہ سورۃ بقرہ جو شخص پڑھتا رہتا ہے، انشاءاللہ کہ اس شخص کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، مرتے وقت بھی دنیا بھی دیکھے کہ کیا واقعی یہ مومن تھا، مسلمان تھا جو دنیا سے چلا گیا۔ نہیں تو بے شک یہ بھی حقیقت ہے، مومن مسلمان ہو یا کوئی غیر مذہب غیر دین کوئی بھی ہو، وہ اس کا یہ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ مسلمان ہے بس یہ سیدھے جنت چلا گیا، یہ جہنم چلا گیا، نہیں، یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ لیکن نہ، دنیا میں کم از کم ایک مومن مسلمان آدمی کے آثار محسوس ہو جاتے ہیں، معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا دنیا سے رخصتی بھی ایمان پہ فرمائے، اللہ ہم سب کو دنیا کی رخصتی بھی ایمان پہ عطا فرمائے، اور یہ کلمہ بھی ہمارے ساتھی اور ساتھیوں۔ تو میرا بھائی، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ہم کو وہ تحفہ ہے کہ اس جیسی نعمت پہلے امتوں کو بھی نہیں دی گئی۔ بے شک پہلے لوگوں ہم سے بہت سارے امتیں پہلے گئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی علیہ السلام تک یہ سارے لوگ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقیناً یہ قرآن پاک کا ایک خادم بنائے، آمین، اللہ ہم سے ہماری زندگی میں اس کی خدمت لے، آمین، اور اللہ ہمیں یہ دنیا میں بھی ہمارا ساجی اور ساتھی رہے، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں ہم تو اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہمیں اس کا وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ آمین، آمین، ہم اس کا کیا ساتھ دیں گے؟ اللہ اس کا خود حفاظت کرتا ہے، بے شک، لیکن یہ ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا کچھ اس کی طرف دار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً یہ ہمارے ساتھ کر دے گا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔